یہ کارب یہ کیلشیم کاربونیٹ ہے. اس کی مختلف شکلیں پائی جاتی ہیں. بائی کاربونیٹ سوڈیم بائی کاربونیٹ بھی ہوتا ہے, اور کئی قسموں میں دودھ میں یہ کیلشیم پایا جاتا ہے اور اس کا بنیادی جز ہے. اور بچہ جتنی بھی ہڈیاں بناتا ہے یا کارٹلیجز بناتا ہے یا آنکھ کا جو مسالہ ہے اس کا سفیدی کا, اور بہت سی اہم چیزیں جس کے بغیر زندگی مکمل ہو ہی نہیں سکتی, وہ سب دودھ میں سے کیلشیم لے کر بناتا ہے. اور دودھ کو خدا تعالیٰ نے جو مکمل غذائیت بخشی ہے اس میں کیلشیم ایک سب سے اہم کردار ادا کرنے والا مادہ ہے. تو کیلشیم اور باقی سب یہ بھی کاربونیٹ کی شکل میں ہے, اور بھی بہت سے کاربونیٹس اس میں مختلف شکلوں میں پائے جاتے ہیں, مگر اس وقت اس کی بحث زائد ہوگی. اگر کوئی شخص سوڈا کھا کے اپنے معدے کا تیزاب ٹھیک کرتا ہو تو خطرہ یہ ہے کہ اس کے اندر گہری بیماریاں وہ پیدا ہو جائیں گی جو کیلشیم کاربونیٹ کی زیادتی سے یا اس کی کمی سے پیدا ہوتی ہیں. ایک سوال یہ اٹھایا گیا تھا کہ زیادتی کی علامتیں کیا ہوتی ہیں, کیسے بنتی ہیں, اور کمی کی کیسے بنتی ہیں. ہومیوپیتھک میں جو جہاں تک میں سمجھا ہوں زیادتی اور کمی کی دونوں کی علامتیں کسی ایک غذا کے حصے کی زیادتی سے ہو سکتی ہیں, اور غذا کے حصے کے علاوہ دوسرے جتنے بھی ایسے کیمیائی مادے ہیں جنہیں ہم ہومیوپیتھی میں استعمال کرتے ہیں, ان کو اگر ضرورت سے زیادہ دیا جائے تو وہ دونوں طرح کے رد عمل دکھا سکتے ہیں. زیادتی اس طرح مثلا کہ کیلشیم اگر بار بار دیا جائے اور زیادہ دیا جائے تو جو زائد کیلشیم ہے وہ مختلف جوڑوں میں بیٹھنا شروع ہو جائے گا. شوگر اگر زیادہ کھا لی جائے تو وہ اس میں دل کے ویلز میں اور مختلف نالیوں میں جگہ جگہ بیٹھ کر اور خون کے وریدوں میں جم کر کئی قسم کی خرابیاں پیدا کر دیتی ہے. گردوں کو ڈسٹرائے کر دیتی ہے, اعصاب کے اوپر بیٹھ کے ان کو ڈل کر دیتی ہے. بعض دفعہ اتنا بحث کر دیتی ہے کہ ہارٹ کا اٹیک ہوا بھی ہے تو مریض کو پتہ نہیں لگتا, چھوٹے موٹے اٹیکس کا پتہ ہی نہیں چلتا. اور اسی لیے ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ ان کی پاؤں کی انگلیاں وغیرہ گلنی شروع ہو جائیں, ناسور بننے شروع ہو جائیں, کیونکہ درد کا نظام صحت کے نظام کی حفاظت کے لیے ہے. اور درد جس طرح باشعور طور پر آپ کو بتاتی ہے کہ میں کہیں سے کہیں بیمار ہوں اور اس طرف مجھے توجہ کرنی چاہیے, اس طرح غیر شعوری انسانی صحت کا نظام بھی درد سے ایک مستقل رابطہ رکھتا ہے. جہاں درد ہوگا اس طرف جسم کی توجہ ہوگی, جہاں درد نہیں ہوگا وہاں جسم توجہ چھوڑ دے گا. تو اس پہلو سے شوگر کے بہت سے نقصانات ہیں جو زیادہ ہونے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں. مگر جیسا کہ میں نے کہا ہے, جب چیز زیادہ دی جائے تو بعض کمی کے اثرات بھی ظاہر ہو جاتے ہیں. مثلا شوگر جہاں ملنی چاہیے وہاں کم ہے, وہاں نہیں پہنچ رہی. جتنا مرضی آپ کسی کو کھلائی جائیں شوگر, جہاں اس کو ضرورت ہے جس شوگر کو وہاں نہیں ہوگی, جہاں نہیں ضرورت وہاں ہوگی. تو کمی بھی ہے اور زیادتی بھی ہے. بیک وقت بنیادی بات کیا ہے؟ توازن بگڑا ہے. تو یہ مادے جتنے بھی ہومیوپیتھک میں پروو ہوتے ہیں, ان کا ایک جو خاص اثر ظاہر ہوتا ہے وہ توازن کا بگاڑنا ہے. جب آپ کھانے میں توازن بگاڑیں گے تو اندر بھی توازن بگڑ جائے گا. اس لیے قرآن کریم نے فرمایا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا. جو حلال چیزیں ہم نے بتا دی ہیں طیب بھی ہوں ٹھیک ہے, لیکن اس میں بھی یاد رکھنا کہ کھاؤ پیو مگر توازن نہ بگاڑنا. اسراف کا مطلب ہی توازن بگاڑنا ہے. اگر تم نے توازن بگاڑا تو تم بیماریوں کو دعوت دو گے. بس کیلشیم کا جب توازن بگڑتا ہے تو بعض جگہ کمی ہو جاتی ہے, بعض جگہ زیادتی ہو جاتی ہے. مثلا
ہڈیوں میں جہاں کیلشیم چاہیے اس کو مضبوط رکھنے اور اس میں طاقت پیدا کرنے کے لیے وہاں وہ کم ہو جاتا ہے اور وہاں سے ہڈیاں چٹکنے لگتی ہیں یا نرم ہو کر ٹیڑھی ہونے لگ جاتی ہیں، جس سے کبڑے لوگ ہو جاتے ہیں. اور جوڑوں میں جہاں ضرورت کوئی نہیں کیلشیم کی وہاں وہ ہڈیوں میں سے وہ مختلف وہ پھوڑوں کی طرح ابھر کر جمنا شروع ہو جاتا ہے اور روزمرہ کی زندگی عذاب ہو جاتی ہے. تو دراصل کمی اور زیادتی توازن کے فقدان سے محسوس ہوتے ہیں، اور توازن ہو تو نہ زیادتی ہے نہ کمی ہے. تو ہر قسم کی علامتیں ظاہر ہوں گی جو کمی کی بھی ہوتی ہیں اور زیادتی کی بھی ہوتی ہیں، مگر بنیادی بات یہی ہے جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے. اس دن کلاس کے بعد کسی نے یہ سوال کیا تھا، اس لیے میں اس کے جواب میں یہ بتا رہا ہوں اور اس کیلشیم کے حوالے سے بتا رہا ہوں.